السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3601 سے ہوتا ہے۔ دعاؤں کا یہ چیپٹر بیان چل رہا ہے اور ابواب الدعوات کی یہ چھٹی نشست ہے۔ حدیث نمبر 3601۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ، ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے کی کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو عظیم ہے، بلند تر ہے، بزرگ تر ہے، اور اس کی حمد کو شامل کرتے ہوئے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ جو شخص یہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس شخص کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے کہ اہتمام کرے گا اگر دعاؤں کا اور پاکیزہ کلمات کا، ایسے کلمات کا جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور حمد و ثنا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جائیں گے اور ان درختوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کی مدد سے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3602۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا المحاربی عن مالک بن انس عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرۃ غفرت له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے، اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے اس حدیث شریف میں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ جہاں بھی تمام گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے، مغفرت کا، وہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے، جیسے نماز ہے، فرض عین ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا وہ گناہ، بلکہ اس کی تلافی بھی کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ جیسے اگر کسی سے نماز چھوٹ گئی تھی، صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس نماز کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ ایسے ہی روزہ چھوٹ گیا تھا، فرض روزہ، تو صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ روزہ رکھنا لازمی ہوگا، قضا کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔
اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی چاہنا، اور اس سے اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو پھر اس کو بدلہ لینے کا موقع بھی دینا۔ ایسے ہی اگر کسی کی زمین، پراپرٹی، مکان پر قابض ہو گیا تھا یا ڈرا دھمکا کر پیسے لیا تھا، تو وہاں پر صرف توبہ کر لینے سے اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اہل حقوق کے حوالے ان کے حقوق کرنا، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب یہاں پر چونکہ گناہوں کا مطلق ذکر آیا ہے، گناہ کبیرہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ اس سے گناہ کبیرہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو مومن گناہ کبیرہ پر باقی نہیں رہتا، بلکہ جیسے ہی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے اگر کسی مومن و مسلمان سے گناہ کبیرہ ہو جائے جی، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے نماز پڑھنا ہی ضروری ہے؟ اس وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جو ہے گناہوں سے معافی کے لیے اور وہ گناہ جو ہے مٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یا بغیر نماز کے بھی جیسا ہی اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اول آخر درود شریف پڑھ کر دعا کرے اور دعا میں اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، لہذا تو اس گناہ کو معاف فرما دے؟ کیا یہ طریقہ، اس طریقے سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں، اور البتہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو، نیکی کے کام، خیر خیرات کے کام، چاہے وہ عبادات کے ذریعے ہوں، مالی عبادت کے ذریعے ہو یا بدنی عبادت کے ذریعے، وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ زبان سے اپنی خطا کا، اپنی لغزش اور گناہ کا اقرار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہنا، اس کے لیے نماز پڑھ کر اگر معافی چاہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر جب کسی بادشاہ کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، ملاقات کرنا ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کے لیے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقہ پیش کرنے کا، صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرنا ہو، آپ سے بات کرنا ہو تو پہلے اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرو، اس کے بعد بات کرو۔ یہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کس و ناکس جو چاہے پہنچ جائے خدمت میں اور دیر تک گفتگو کرے، بات کرے، ایسا نہیں، بلکہ یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں پر پورے ادب اور پورے احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر عمل کیا تھا۔ 10 سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے 1 دینار تھا آپ کے پاس سونے کا 1 سکہ، اس کو درہم میں تبدیل کیے تو 10 درہم بن گئے۔ 10 درہم خیرات کر کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے اگر کوئی خیر خیرات کرے یا عبادت کرے، نماز پڑھ کر، وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑا کر دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور کسی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً وہ اس کے بعد کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ایک صحابی کا واقعہ کہ ان سے ایک گناہ ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس گناہ کی حالت کی آپ نے اطلاع دی اور عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اب نماز پڑھائے، نماز کے بعد آپ اس صحابی کو طلب کیے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صحابی نے وہ اپنا پھر واقعہ دہرایا، دوبارہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، وہ تمہارا گناہ بخش دیا گیا۔ اسی لیے گناہ ہوتے ہی فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کی جائے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ تو مثلا وہ جو گناہ کا جو کفارہ بن جانے کے لیے جو نیکیاں ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی بار درس میں اس کی مناسبت سے جو احادیث اس میں آئی ہیں تو آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے
اس بات پر خاص طور پر آپ نے توجہ دلائی ہے، روشنی ڈالی ہے جی کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے، جی وہ جو نیکیاں جو ہیں، کوئی نیک عمل کرنا اور نماز پڑھنا، خیر خیرات کرنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کا نذرانہ پیش کرنا، گویا اس سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ لازم ہے۔ توبہ تو لازم۔ جب کسی بندے سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو اسی وقت وہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، لہذا تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فہم میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ پھر درود شریف پڑھیں، پھر الحمدللہ رب العالمین کہہ کر دعا کو پوری کر لیں۔ تو کیا یہ کرنا بھی کافی ہے گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے، جبکہ وہ حقوق العباد سے متعلق نہ ہو؟ حقوق العباد سے متعلق نہ ہو تو توبہ کرنا شرط ہے اس میں۔ البتہ حقوق العباد میں تو جس کا جو حق مارا گیا تھا، حق تلفی کی گئی تھی، اس کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی چاہ لینا، وہ خوش دلی سے معاف کر دے تو پھر اس کی توبہ مکمل ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے چاہے بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دینا چاہے تو اس کو اختیار ہے اس کا۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ جس کی توبہ کے بغیر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تو بہرحال گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ وضو کرنے سے، اعضائے وضو سے وہ بندے کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو وہ اعضائے وضو سے کیا تھا، ہاتھ سے جو گناہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پیر سے جو گناہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ مراد ہیں۔